السلام علیکم خواتین و حضرات، قصہ ابراہیم سیریز کا یہ دوسرا پارٹ ہے۔ اگر آپ نے اس سیریز کا پہلا پارٹ ابھی تک نہیں دیکھا تو میں آپ کو یہی رائے دوں گا کہ آپ پہلے جا کر وہ پارٹ دیکھ لیں۔ اس کا لنک آپ کو اوپر آئی بٹن اور نیچے ڈسکرپشن باکس میں ضرور مل جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 73 جگہوں پر آیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 25 صورتوں میں بھی آ چکا ہے، اور ان میں سے ایک صورت انہی کے نام پر ہے، یعنی کہ سورہ ابراہیم۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورہ مریم کی چند آیات کو تفسیر و تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا اور ان کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور اس ویڈیو میں ہم رخ کریں گے سورہ انبیاء کی طرف۔ چونکہ اس صورت میں کئی نبیوں کے قصے ہیں تو ہم ان میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو تفصیل و تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 51 اور 52 سے۔ اور بے شک ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی اس کی سمجھداری دے دی تھی اور ہم اسے جانتے تھے۔ یاد کرو جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا، یہ مجسمے کیا ہیں جن کے آگے تم جم کر بیٹھے ہوئے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کم عمری میں ہی عقل اور سمجھ بوجھ دے دی تھی۔ جیسا کہ ہم بات کر چکے ہیں کہ صرف 7 سال کی عمر میں انہوں نے اپنے باپ سے یہ سوالات کرنے شروع کر دی کہ یہ پتھر اور لکڑی کی مجسمے آپ پہ کس کام آ سکتے ہیں، آپ ان کو کیوں پوجتے ہیں؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بالغ ہونے سے پہلے ہی ان کو نیک راہ دکھا دی تھی۔ اور اس آیت کے دوسرے حصے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ وقت یاد کریں جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عرفی باپ اور اپنی قوم سے فرمایا، درندوں پرندوں اور انسانوں کی صورتوں کے بنے ہوئے یہ مجسمے ہیں جن کے آگے تم جم کر بیٹھے ہوئے ہو اور ان کی عبادت میں مشغول ہو، یہ تمہارے کس کام آ سکتے ہیں؟ ان کا تم سے کیا واسطہ ہے اور تم ان کے سامنے کیوں اپنا سر جھکاتے ہو؟ اگلی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ان کو جواب دیتے ہوئے یہ کہتی ہے، انہوں نے کہا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا کرتے ہوئے پایا۔ یعنی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے یہ سوال کیا کہ تم ان لکڑی اور پتھر کے بے جان مجسموں کے سامنے کیوں سجدے کرتے ہو، تو انہوں نے ہاں یا نہ میں جواب نہ دیا اور کوئی واضح دلیل نہ دی، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا پاٹ کرتے ہوئے پایا ہے، اس وجہ سے ہم بھی ان کی روایتوں پر عمل کرتے ہوئے ان کو اپنا رب مان بیٹھے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ باپ دادا جو کام شریعت کے خلاف کرتے رہے ہیں ان کاموں کو کرنا اور ان کے کرنے پر اپنے باپ دادا کے عمل کو دلیل بنانا کفار کا طریقہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے مسلمان کے شادی بیاہ اور دیگر موقعوں پر شریعت کے خلاف رسم و رواج کی پیروی کرنے میں بھی ایسے ہی دلائل پیش کیے جاتے ہیں کہ ہمارے بڑے بوڑھے برسوں سے اسی طرح کرتے آئے ہیں اور ہم بھی انہی کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ حالانکہ جو کام شریعت کے خلاف ہے اور اس کے جواز کی کوئی صورت نہیں، تو اس کا برسوں سے ہوتا آنا اور آباء و اجداد کی اپنی جہالت کی وجہ سے اسے کرتے رہنا اسے شریعت کے مطابق نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور انہیں شریعت کے خلاف کام کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ناظرین اس کی اگلی آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے، فرمایا، بے شک تم اور تمہارے باپ دادا سب کھلی گمراہی میں ہو۔ قوم کا جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم اور تمہارے باپ دادا جنہوں نے یہ باطل طریقہ ایجاد کیا سب کھلی گمراہی میں ہو، اور کسی عقل مند پر تمہارے اس طریقے کا گمراہ ہونا مخفی نہیں ہے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دینی معاملے میں کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں بلکہ حق بات بہرحال بیان کرنی چاہیے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خلاف شریعت کام میں کثرت رائے کا کوئی اعتبار نہیں۔ ہمیشہ انبیاء کرام السلام اور ان کے ساتھی قلیل ہوتے اور دشمنان اسلام اکثریت میں ہوتے، لیکن جو اکثریت جھوٹی تھی اور انبیاء کریم سچے تھے۔ ناظرین اب ذرا اگلی 2 آیات کے ترجمے پر غور کریں۔ بولی، کیا تم ہمارے پاس حق لائے ہو یا یوں ہی کھیل رہے ہو؟ فرمایا، بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، جس نے انہیں پیدا کیا اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں۔ ان 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا، آپ یہ بات واقعی طور پر ہمیں بتا رہے ہیں یا یوں ہی ہنسی مذاق کے طور پر فرما رہے ہیں؟ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا بیان کر کے ظاہر فرما دیے کہ آپ کھیل کے طور پر کلام نہیں کر رہے بلکہ حق کا اظہار کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، تمہاری عبادت کے مستحق یہ بناوٹی مجسمے نہیں بلکہ تمہاری عبادت کا مستحق وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، جس نے انہیں کسی سابقہ مثال کے بغیر پیدا کیا۔ تو پھر تم ان چیزوں کی عبادت کیسے کرتے ہو جو مخلوقات میں داخل ہیں؟ اور میں نے تم سے جو بات کہی کہ تمہارا رب صرف وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، میں اسے دلائل کے ساتھ ثابت کر سکتا ہوں۔ ناظرین اب ذرا اگلی 9 آیات کا ترجمہ غور سے سنیے۔ اور مجھے اللہ کی قسم تم پیٹ پھیر کر جاؤ گے تو اس کے بعد میں تمہارے بتوں کی بری حالت کر دوں گا۔ تو ابراہیم نے ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان کے بڑے بت کے کہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کرے۔ کہنے لگے، کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ بے شک وہ یقیناً ظالم ہے۔ کچھ کہنے لگے، ہم نے ایک جوان کو انہیں برا کہتے ہوئے سنا ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے،
کہنے لگے تو اسے لوگوں کے سامنے لے آؤ، شاید یہ لوگ گواہی دیں۔ انہوں نے کہا، اے ابراہیم، کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ ابراہیم نے فرمایا، بلکہ ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا، تو ان سے پوچھ لو، اگر یہ بولتے ہیں تو اپنے دلوں کی طرف پلٹے اور کہنے لگے، بے شک تم خود ہی ظالم ہو۔ پھر وہ اپنے سروں کے بل اوندھے کر دیے گئے اور کہنے لگے، تمہیں خوب معلوم ہے یہ بولتے نہیں ہیں۔ ان آیات کا تشریحی خلاصہ یہ ہے کہ اس قوم کا سالانہ یا ہفتہ وار ایک میلہ لگتا تھا، اور اس دن جنگل میں جاتے تھے اور وہاں شام تک لہو لعب میں مشغول رہتے تھے۔ واپسی کے وقت بت خانے میں آتے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس کے بعد اپنے مکانوں کو واپس جاتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی ایک جماعت سے بتوں کے بارے میں مناظرہ کیا، لوگوں نے کہا، کل ہمارا خاص دن ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ چنانچہ جب وہ میلے کا دن آیا اور آپ علیہ السلام سے میلے میں چلنے کو کہا گیا تو آپ نے کہا، انی سقیم، جس کا مطلب ہے کہ میں بیمار ہوں۔ وہ حقیقی طور پر بیمار نہ تھے، بلکہ ان کے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ میں تمہاری ان پوجا پاٹ اور طور طریقوں سے بیزار ہوں۔ اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے اپنا جملہ مکمل نہ کیا اور انی سقیم کہہ کر فارغ ہو گئے، اور پھر وہ لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ جب ان کے باقی ماندہ اور کمزور لوگ جو آہستہ آہستہ جا رہے تھے گزرے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا۔ آپ کی اس بات کو بعض لوگوں نے سن لیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں گئے اور وہاں جا کر کہا، مجھ سے بات کرو، مجھ سے بات کرو، کوئی ہے تم میں سے جو مجھ سے بات کر سکے؟ اس کے بعد انہوں نے کلہاڑا لیا اور تمام بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے سوائے ایک بڑے بت کے، اور اپنا کلہاڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا، تاکہ جب بعد میں لوگ واپس آئیں تو وہ اس بت سے سوال کریں کہ ان چھوٹے چھوٹے بتوں کی یہ حالت کس نے کی، اور پھر ان لوگوں پر اس بت کا عاجز ہونا ظاہر ہو اور انہیں ہوش آ جائے کہ ایسے عاجز خدا نہیں ہو سکتے۔ یا یہ معنی ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کریں اور آپ کو حجت قائم کرنے کا موقع ملے۔ تو جب وہ لوگ اپنے میلے سے واپس آئے اور بڑے بت خانے میں داخل ہوئے، اور جب انہوں نے وہاں پر وہ خوفناک منظر دیکھا تو وہ کہنے لگے، یہ کون ہے جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ تو ان میں سے کچھ لوگ کہنے لگے کہ ہم نے ایک آدمی کو سنا ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، کہ وہ ہمارے خداؤں کے بارے میں بات کر رہا تھا اور ان کے بارے میں برا چاہ رہا تھا۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنے والی ہے کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم نے ایک آدمی کو سنا ہے جو کہ ہمارے بتوں کے بارے میں برا کہتا تھا، اس سے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے ابراہیم کو ہمارے خداؤں کے بارے میں غلط بات کرتے ہوئے سنا ہے۔ اگر وہ یہ کہتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جانتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا، بلکہ اتنا کہا کہ ہم نے ایک آدمی کو سنا ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تھوڑی سے بھی منسلک نہیں ہونا چاہتے تھے۔ تو چنانچہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور ان لوگوں نے کہا، اے ابراہیم، کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ دیر خاموش رہے اور انہوں نے پورے بت خانے کا دیکھ کر جائزہ لیا اور کہا، یہ جو بڑا بت ہے تم ذرا اس سے دریافت کرو، کیا پتہ اس نے غصے میں آ کر یوں کیا ہوگا، کیونکہ اس کی موجودگی میں تم چھوٹے بتوں کو پوجتے ہو۔ اس کے کندھے پر کلہاڑا ہونے سے یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ ان سے پوچھ لو، اگر یہ بولتے ہیں تو خود بتائیں گے تمہیں کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ قوم غور و فکر کرے اور جس جہالت میں مبتلا ہے اس سے باہر آئے اور ایک خدا کی بندگی کرنے لگ جائے۔ چنانچہ جب آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا تو وہ غور کرنے لگے اور سمجھ گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حق پر ہیں، اور اپنے آپ سے کہنے لگے، بے شک تم خود ہی ظالم اور مجبور ہو جو ایسے بے اختیاروں کو پوجتے ہو جو اپنے کندھوں سے کلہاڑا نہ ہٹا سکے۔ وہ اپنے پجاری کو مصیبت سے کیا بچا سکے گا اور اس کے کیا کام آ سکتا ہے؟ کلمہ حق سننے کے باوجود پھر ان کے سروں پر ان کی بدبختی سوار ہو گئی اور وہ کفر کی طرف پلٹے اور باطل جھگڑا شروع کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے، تمہیں خوب معلوم ہے کہ یہ بولتے نہیں، تو ہم ان سے کیسے پوچھیں؟ اے ابراہیم، تم ہمیں ان سے پوچھنے کا حکم کیسے دے سکتے ہو؟ ناظرین، اب ذرا اگلی دو آیات کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ ابراہیم نے جواب دیا، تو کیا تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع دیتا ہے اور نہ نقصان پہنچاتا ہے؟ تم پر اور اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو ان پر افسوس ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم پر اور اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو ان پر افسوس ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں کہ تم اتنی سی بات بھی نہ سمجھ سکو کہ وہ تمہاری کسی کام نہیں آئیں گے اور یہ تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتے؟ ناظرین، اگلی آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے، بولے، ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ جب حجت تمام ہو گئی اور وہ لوگ جواب سے عاجز آ گئے تو کہنے لگے، اگر تم اپنے خداؤں کی کچھ مدد کرنا چاہ رہے ہو تو ان کا انتقام لے کر ان کی مدد کرو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو، کیونکہ یہ بڑی ہولناک سزا ہے۔ چنانچہ نمرود اور اس کی قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا ڈالنے پر متفق ہو گئی،
اور انہوں نے آپ کو ایک مکان میں قید کر لیا اور کوسا بستی میں ایک عمارت بنائی اور 1 مہینے تک پوری کوشش کر کے ہر قسم کی لکڑی جمع کی اور ایک عظیم آگ جلائی۔ اس کی تپش اتنی تھی کہ ہوا میں پرواز کرنے والے پرندے جل کر گر جاتے تھے، اور اس کی تپش کی وجہ سے کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کے قریب آ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک لے۔ تو لہٰذا انہوں نے ایک منجنیق کا انتظام کیا اور اس میں آپ علیہ السلام کو باندھ کر رکھ دیا اور اس منجنیق کے ذریعے آپ علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا۔ جب آپ کو پھینکا جا رہا تھا تو آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے: حسبی اللہ و نعم الوکیل، یعنی مجھے اللہ کافی ہے اور وہ کیا ہے اچھا کارساز ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نے آپ سے عرض کیا، کیا کچھ کام ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم سے نہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، تو اپنے رب عز و جل سے سوال کیجیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، سوال کرنے سے اس کا میرے حال کو جاننا میرے لیے کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سمجھا تھا کہ امتحان کے وقت دعا کرنی بھی مناسب نہیں کہ کہیں یہ بے صبری میں شمار نہ ہو جائے، لیکن یہ انہی کا ہی مرتبہ تھا۔ بہرحال اگر ہم پر کوئی مصیبت ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے دعا کریں اور اللہ سے معافی طلب کریں اور اس سے مدد مانگیں۔ ناظرین، اب ذرا اگلی آیت کا ترجمہ دیکھیں۔ ہم نے فرمایا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے فرمایا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ چنانچہ آگ کی گرمی زائل ہوگی اور روشنی باقی رہی، اور اس نے رسیوں کے سوا کچھ بھی نہ جلایا جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ سلام نہ فرماتا تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو چکی تھی کہ اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی موت بھی ہو سکتی تھی۔ اور ناظرین، آیت نمبر 70 کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور انہوں نے ابراہیم کے ساتھ برا سلوک کرنا چاہا تو ہم نے انہیں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا بنا دیا۔ ارشاد فرمایا کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ برا سلوک کرنا چاہا تو ہم نے انہیں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا بنا دیا، اور ان کی مراد پوری نہ ہوئی اور کوشش ناکام رہی، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر کئی عذاب بھیجے جس میں سے ایک مچھروں کا عذاب نمایاں ہے۔ ان مچھروں نے ان کا گوشت کھا لیا اور ان کا خون پی لیا، اور ایک مچھر تو نمرود کے سر میں داخل ہو گیا اور اس کے دماغ میں گھس گیا اور اس سے اس کی ہلاکت ہو گئی۔ ناظرین، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر نکلے تو اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی ان پر کوئی بھی ایمان نہ لایا سوائے ایک کے، جس کا نام لوط تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، حالانکہ اس وقت ان پر نبوت نازل نہ ہوئی تھی۔ حضرت لوط اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل کا علاقہ چھوڑ کر پھر ایک مقدس زمین کی طرف ہجرت کر کے، تاکہ وہ اللہ کی عبادت اور اس کی حمد و ثنا بیان کر سکیں۔ تو ناظرین، قصہ ابراہیم کا دوسرا پارٹ اب اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے، اگر آپ کو اس ویڈیو میں کوئی نئی چیز سیکھنے کو ملی ہو یا آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ میرا چینل سبسکرائب کریں، مجھے سپورٹ کریں، تاکہ میں انشاءاللہ آگے مستقبل میں بھی آپ کے لیے اچھی ویڈیوز لے کر آتا رہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔